اوپر ایک ساتھ دوسرے گروپ میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، وہ پیٹرول پمپ کے مالک ہیں، تو انہوں نے اس بات کو لیا کہ یار ہم 1.5-2 کروڑ روپے انویسٹ کرتے ہیں، اتنا بڑا پلاٹ لگاتے ہیں، ہمارے سامنے ہی آ کے بندہ 3 لاکھ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ ہماری سیل جو ہے اس کو ڈسٹرب کرنی شروع کر دیتے، اس کا کیا حل کریں؟ حل تو اس کا سیدھا سا ہے، کوئی بھی پمپ کا مالک جو ہے نا وہ اٹھے جا کے ادھر اے سی کو اپلیکیشن دے گا، میرے سراؤنڈنگ ایریا میں ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، اے سی جو ہے وہ اپنی ٹیم میں بھیجے گا اور جا کے بند کرا دے گا، وہ 1 دفعہ بند کرائے، 2 دفعہ بند کرائے، تیسری دفعہ بند کرائے، چوتھی دفعہ وہ پکڑ کے جو ہے وہ پرچے ٹوک دیتا، سب پہ ایف آئی آر درج کرا دیتا ہے۔ مطلب اس میں قانون جو ہے سپورٹ ہمیشہ پمپ کے مالک کو کرے گی، ایجنسی کے مالک کو نہیں کرے گی۔ ایگریکلچرل جو سین تھا وہ بھی زمانے ختم، تو ہر گاؤں کے باہر 2 پمپ لگ رہے ہیں، جتنے پمپوں کا جو سین بنا ہوا ہے، اس سچویشن کو سمجھیں پلیز۔ محبت کے ساتھ جو ہے نا ہم اس مسئلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں غریبوں کا حامی ہوں، یہ بات میں اندر سے جانتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ غریب بندے کے پاس 3-4 لاکھ ہے تو اس خطرناک کام کو کرنے کی بجائے اس 3-4 لاکھ سے اور کو کام کر لے جس سے اس سے زیادہ آمدن ہے۔ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک ایجنسی والا ہے وہ 200 لیٹر بیچ لے گا، 300 لیٹر بیچ لے گا، مارجن کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، مارجن تو نہیں ہے، وہ کتنا 1000 روپے شام کو کمائے گا؟ بھائی 3 لاکھ روپے کی دکان میں کوئی اور سودے ڈالے ہو نا، وہ شام کو 4-5 ہزار روپیہ کما سکتا ہے، لیکن کیا ہے اس میں سر درد بڑھ جاتی ہے، اس میں سر درد نہیں ہے کہ آئٹم منگائی بیچ لی، آسان بزنس جو ہے اس میں آمدن کم ہے، یہ اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں جس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوپر ہی آپ کا ایک اور سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ پہ جو بینکوں کو سپلائیاں جا رہی ہیں جنریٹر چلانے کے لیے اور فیکٹریوں میں، اصل میں یہاں ایک چیز ہے جس کو میں آبزرو کیا ہوا، جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان سے فیول ایران سے آتا ہے نا، یہ پورا نیٹ ورک آگے سپلائڈ کرنے کا، وہاں سے جو آ رہا تھا وہ موٹر سائیکلوں پہ آ رہا تھا، جس طرح دودھ لے کے آتے ہیں شہروں میں دیہاتوں سے، اس طریقے سے وہ سین بنائے، آپ تصویریں میں شیئر کر سکتا ہوں۔ لیکن ابھی کچھ بڑے بڑے ٹرالے چلنے شروع ہو گئے انہیں روٹس کے اوپر، اس میں فوج، ایف سی، بارڈر فورس، وہ سارے مطلب تمام محکمے مل جل کے وہ سارے سپورٹ کرتے ہیں، تو ہوتا ہے۔ موٹر سائیکلوں والے تو نکل آتے تھے، ٹھیک ہے بلوچستان میں حالات ذرا اتنے اچھے نہیں ہیں، وہاں انڈسٹریاں نہیں لگی ہیں، تو اب لڑکوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، لوگوں نے گھر تو چلانے ہیں، تو وہ ایک دن میں پھیرا لگا لیتے، کوئی مطلب اس میں کوئی کسی کو 1000-1500 روپیہ 100-150 لیٹر وہ لے آئے ہیں تو ان کو بچ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آمدن ان کو بھی نہیں تھی۔ لیکن وہاں کارپوریٹر سیکٹر جب گھسا ہے اس لیول پہ، اب وہ لاکھوں لیٹر ڈیلی کا آ رہا ہے، وہ آگے کدھر جا رہا ہے؟ اب آپ کی بات آتی ہے کہ کے فارم والا، بھائی کے فارم والا نہیں، ان سے آگے کون خرید رہا ہے؟ ان سے یہ او ایم سیاں خرید رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی لمبی گیم ہے، اس کو میں یہاں ڈسکلوز بھی کر سکتا ہوں لیکن ذرا طریقے کے ساتھ نا، کیونکہ ایلیگیشن نہیں، ہم ایسے ڈائریکٹ کسی کو تو نامینیٹ نہیں کرنے والے، نہ کر سکتے ہیں، پھر وہ اگلے پروف مانگنے بیٹھ جائیں گے، ہم تو فورم پہ بات کر رہے ہیں، پبلکلی بات کر رہے ہیں۔ تو سچویشن جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب چھوٹے لیول پہ تھا تب ایشو نہیں تھا، وہ موٹر سائیکلوں پہ لے کے آتے، آگے پھر وہ ہائی لیکس ڈالے بنے ہوئے تھے، وہاں سے پھر وہ ٹینکیوں میں لوڈ ہو کے مختلف شہروں میں چلا جاتا۔ جب یہ الیکٹریسٹی کا شارٹ فال تھا نا، تو ہر فیکٹری میں، ہر بینک کے باہر ابھی ریکوائرمنٹ کے مطابق جنریٹر پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو سپلائیاں دے رہے تھے ڈیزل کی، تو وہ پٹھانوں کا اور بلوچوں کا مطلب یہی لوگ زیادہ ان تھے، وہ دیکھیں جی جو بے روزگار کوئی نہ کوئی کام تو اس نے کرنا ہے، اس پہ اس وقت تک پابندی نہیں تھی، لیکن ٹیکنیکلی ان اداروں کو جو یہ بینک ہیں اور جو فیکٹریاں، ان کو چاہیے کہ یہ خریدیں کسی پیٹرول پمپ سے خریدیں، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ وہ لوگ آتے تھے، وہ فیول دے دیتے تھے، اگلی دفعہ 15 دنوں بعد دوبارہ آنا ہے جی 2000 اور اتار دیں یا 1000 اور اتار دیں، تو وہ پھر پیسے مطلب وہ ٹرم ٹو ٹرم کر رہے ہوتے تھے، پچھلے پھیرے کے لے لیا گیا پھر ادھار اتار گئے، تو فیکٹری والا بھی آسانی محسوس کر رہا ہوتا تھا پیسے دینے میں یا مہینے بعد دینے ہیں، تو بینکوں نے بھی کچھ ایسے ہی انوائس سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد کٹے پیسے دینے ہیں، تو تیل ڈالتے رہے جدھر ڈالنا ہے، تو پمپ والا تو کہتا ہے رکھو نیٹ کیش ادھر تو پھر تیل دوں گا، تو یہ مطلب یہ آتی ہے بزنس اسٹریٹجی، تو اس وجہ سے وہ چھوٹے لیول پہ کامیاب تھے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اس کو فردر آپ ڈسکس کریں جتنا کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا وہ پراپر حل نکلے تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے خود کے پیٹرول پمپس ہیں، میرے الحمدللہ 4 پیٹرول پمپس ہیں، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حکومت کی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ فارم والا اسمگلنگ کرے، لیکن اسمگلنگ کی آواز آئی تھی نا شروع میں، اسمگلنگ کے آڑ میں ان کو بند کر دیا گیا کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ میرا یہ ایکسپلینیشن آپ کو دینا ہے کہ اداروں کو مضبوط نہیں کرتے اور جہاں سے اسمگلنگ ہوتی ہے وہاں سے نہیں روکا جاتا، تو بھائی جان پھر کے فارم والا تو آٹومیٹکلی آرام سے اپنا جو ہے نا گاؤں دیہات میں ڈمپنگ کر کے وہ اسمگلنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کے فارم ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں بھائی، ابھی لوگوں پر 300 ایف آئی آر ہوئی ہے، اسمگلنگ کا ایکٹ لگایا ہوا ہے، کوئی بندہ اس گروپ میں مجھے قسم اٹھا کے بولے کہ تمام ایجنسی والے اسمگلر ہیں،
स्मगलर बड़े पंप बड़े पैसे वाले को टच करता है, बड़ा कारोबारी होगा उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। छोटे एजेंसी वाले बेचारे जो पैर में चप्पल भी नहीं होती उनको स्मगलर जो है ना कांटेक्ट नहीं करते हैं। भाईजान 3-4 लाख नहीं है, 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, वो जस्ट लाइक पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन कंपनी साइड नहीं देती। मेरी अभी एक साइड है लिंक रोड पे, मैं कंपनी पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं पैसे भी दे रहा हूँ वगैरह दे रहा हूँ, बोलता है ये पसंद नहीं है। बड़े रोड पे तो मुझे दे दिया इसने अल्लाह पुणे की दबाइको कंपनी ने, छोटे रोड पे नहीं दे रहा है। मैंने ज़मीन ली हुई है पंप के लिए, फ्रंट भी 120 फुट है, लेकिन उस रोड में वो कंपनी जाती है कि बिज़नेस नहीं होता तो नहीं दे रहा है। आप बोलते 2-2 किलोमीटर गांव देहात में पेट्रोल पंप है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे मेहमान बने, मैं आपको दिखाता हूँ कि गांव और लिंक रोड जहाँ 40-40 किलोमीटर है, 50-50 किलोमीटर की दूरी पर तो कोई मुझे एक पेट्रोल पंप भी दिखा देना जैसे आप बोलो मेरे कबूल है। एजेंसियाँ जस्ट लाइक पेट्रोल पंप हैं भैया। वो एजेंसी वाले चाहते हैं ना डीसी ऑफिस में कोई नाजायज़ पैसा ना लें, जो सरकारी पैसा होता है जो हुकूमत के खजाने में जाता है आज ले लें। जितने भी लोग हैं वो देने के लिए तैयार हैं। जिनकी ज़मीन है सत्तो फार्म है, रिक्वायरमेंट भी पूरी है, फ्रंट भी पूरा है, बैक भी पूरा है, सारी चीज़ें हैं, भाई दे दो लाइसेंस। ये बात कर लें ऊपर भाई उनको लाइसेंस दे दो जिनकी शॉप है, जिनकी रिक्वायर 20 फीट है, दुकान है, उसको ना दें। बाकी जिसकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट पूरी है, टैंक्स यूनिट वगैरह लगे पड़े हैं शहर से दूर दराज एरियाज़ में, उनको दे दो।